بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس کا سلسلہ ہے درس ہفتم۔ چلتے ہیں درس کے طرف۔ در این درس می آموزیم، یعنی اس درس میں ہم سیکھیں گے پوشاک، لباس۔ پوشاک کہیں یا لباس دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی لباس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہمارا جو نقطہ ہوگا وہ جمع کے بارے میں ہوگا کہ جمع کیسے بناتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھ کے آئے تھے کہ جمع ہا کے ساتھ بنایا جاتا ہے، جیسے کوئی اسم اس کے لاسٹ میں ہا لایا جائے تو وہ جمع بن جاتا ہے، جیسے درخت درخت ہا، اسب اسب ہا، تو یہ جمع بن جاتا ہے۔ اس کے بعد متن ہے ہمارا بازار کے بارے میں کہ بازار میں کون سی چیزیں خریدی جاتی ہیں اور جائیں تو کیسے خرید کریں، کون کون سی چیزیں بازار میں ہوتی ہیں، کس دکان وغیرہ کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں درس کی طرف۔ پوشاک یا لباس دونوں بول سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلا جو جملہ ہے وہ پوشاک مردانے، یعنی مردوں کا لباس۔ پوشاک زنانے یعنی خواتین کا لباس۔ پوشاک بچگانے یعنی چھوٹے بچوں کے کپڑے یا ان کا لباس۔ چادر وہ جو خواتین کو بولتے ہیں چادر، ہم بولتے ہیں چادر یا چادر، لیکن یہاں پہ چادر بولا جاتا ہے، چادر۔ روسری یہ ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، ایک لفظ اس کے اور بھی ہے شال، لیکن وہ شال کسی اور کو بولتے ہیں۔ روسری وہی دوپٹہ جو اس کو ہم بولتے ہیں گردن میں پہنتی ہیں، یہاں پہ یہاں سر ڈھانپنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں روسری۔ مکنے یہ ہمارے پاس بھی لفظ بولا جاتا ہے مکنے۔ مانتو خواتین کے پہننے کا لباس ہے، اور پالتو تقریباً یہ ایک جاکٹ کی قسم ہے، اس کو بولتے ہیں پالتو۔ کافشن مردانہ جاکٹ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کافشن۔ بلوز ٹی شرٹ کو بولتے ہیں۔ زی لباس بنیان۔ شورت انڈر ویئر کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ اس کو تھوڑا سا سنیے گا ان کا اچار، اور اچھے طریقے سے سنیے گا تاکہ آپ کو ان کا اچار صحیح طریقے سے یاد ہو جائے۔ صفحه 88. پوشاک لباس. پوشاک مردانه، پوشاک زنانه، پوشاک بچگانه، چادر، روسری، مقنعه، مانتو، پالتو، کاپشن، بلوز، زیرپوش، شورت، صفحه 89. چکمه، دمپایی، کفش، کمربند، دستکش، ضخیم، نازک، شال، آستین، یقه، دکمه، زیپ، انتخاب می کند، اتو می زند، می پوشد، در می آورد. واژه‌های خوانده شده: لباس، پیراهن، شلوار، کت، دامن، ژاکت، زیپ، جوراب، کفش، کلاه، جیب، پارچه، نخ، سوزن، عریان، اتو میزند، اتو میکند. اس صفحے پہ نگاہ کریں، صفحے 89۔ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے سنا اور اس کے اچار کو اچھے طریقے سے یاد ہے۔ چیک میں یعنی وہ جوتے جن کی سائڈیں بڑی ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں چیک میں، یہ تقریباً خواتین و مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دمپائی اکثر جو ہے نا جوتوں کو دمپائی اور کفش بولا جاتا ہے۔ دمپائی وہ چمپلیں جو گھر میں پہنی جاتی ہیں یا گرمی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کمر بند بیل کو بولتے ہیں۔ دستکش وہ دستانے جو ہاتھ کے ہوتے ہیں۔ زخیم یعنی زیادہ مضبوط ہوں، جن سے
پاؤں دیکھے نہ جاؤں، وہ جو سردی کے جراب ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں زخیم۔ نازک، جو چیزیں گرمی میں استعمال کی جائیں یعنی جو باریک ہوں ان کو بولتے ہیں نازک۔ شال، یہ ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے۔ آستین، بازوؤں کو آستین بولتے ہیں۔ یقے، کالر کو یہاں اس بازوؤں کو بھی یقے بولتے ہیں۔ دک میں جو بٹن ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں زپ، ہمارے پاس بھی ہے۔ انتخاب میں کناد یعنی چوائس، پسند کرنا، کسی کو چننا، یعنی بہت سارے لباس ان میں سے کوئی پسند کرنا، اس کو بولتے ہیں انتخاب می کناد، یعنی وہ انتخاب کرتا ہے، یہ اس نے انتخاب کیا۔ اتو می زند یعنی ایرون یعنی استری کر رہا ہے۔ می پوشد یعنی پہننا۔ درمی آورد یعنی اتارنا۔ اصل جو درمی آورد کا ترجمہ ہوگا یعنی باہر نکالنا، لیکن یہاں پہ جو مفہومی ترجمہ ہوگا وہ ہوگا اتارنا۔ اس کے بعد ہے وہ الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اس صفحے پر صفحے 90 یعنی 19 پر گوش کنید و بخونید، نگاہ کریں اور پڑھیں۔ سارا و یاسر در فروشگاه پوشاک کار می کنند۔ سارا اور یاسر لباس کے دکان پہ کام کرتے ہیں۔ آنها لباس های زنانه و مردانه می فروشند، وہ زنانه اور مردانه کپڑے بیچتے ہیں۔ پدرم برای من دو پیراهن آستین بلند و یک پیراهن آستین کوتاه می خرد۔ میرے باپ نے میرے لیے دو پیراہن جن کی بازو بلند ہیں اور ایک وہ جو ٹی شرٹ ہیں جس کی بازو چھوٹی ہیں وہ خریدی ہیں۔ من در خانه زیر پوش یا پیراهن آستین کوتاه و بیرون از خانه پیراهن آستین بلند می پوشم۔ میں خانے گھر پر اکثر بنیان یا چھوٹی بازوں والے کپڑے پہنتا ہوں اور گھر سے باہر اکثر جو پیراہن پہنتا ہوں وہ بلند آستین والی پہنتا ہوں جن کی بازو بلند ہے۔ علی و زہرا در روز پدر به بازار می روند۔ علی اور زہرا روز پدر، یہاں پہ 13 رجب کو روز پدر بولا جاتا ہے یعنی فادر ڈے۔ فادر ڈے پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بازار جاتے ہیں۔ و برای پدرشان یک پیراہن انتخاب می کنند، اور اپنے باپ کے لیے ایک پیراہن چنتے ہیں۔ و می خیرند، اور اس کو خرید کرتے ہیں، پھر اپنے باپ کو اس دن پہ ہدیہ دیتے ہیں۔ یہ رسم ہے ایران کی، یہاں پہ روز پدر 13 رجب کو روز پدر بولا جاتا ہے۔ ولادت بی فاطمہ الزہرا کو روز مادر بولا جاتا ہے۔ ہمسرم لباس های کثیف را با لباس شویی می شوید۔ میری گھر والی میلے کپڑوں کو لباس شوئی سے یعنی ماشین سے اور کپڑوں دھونے والی مشین جو ہے اس سے دھوتی ہیں۔ و لباس های چروک را اتو می زند، اور جو لباس بدون استری ہوتے ہیں وہ بغیر استری کو ان کو استری لگاتی ہیں۔ مریم روزهای جمعه در شستن لباس ها و تمیز کردن خانه ها به مادرش کمک می کند۔ مریم جمعے کے دن کپڑوں دھونے شستن لباس یعنی کپڑے دھونے میں اور گھر کو صاف کرنے میں اپنی ماں کی مدد کرتی ہیں۔ شما کدام روسری را انتخاب می کنی؟ آپ کو کون سی روسری پسند ہے یا کون سی روسری آپ چنتے ہیں، کس کو آپ انتخاب کرتے ہیں؟ من روسری سرمئی را انتخاب می کنم، میں روسری سرمئی کو انتخاب کرتا ہوں۔ اس سے پہلے والا جملہ ہے ہفتم بھول گیا تھا میں۔ آیا شما در کلاس کافشنت را در می آوری؟ آپ کلاس میں جاکٹ کو اتار کے رکھتے ہیں؟ بله من در کلاس کافشنم در می آورم۔ بله میں اپنی جاکٹ کو کلاس میں اتار کے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جملے نهم پہ چلتے ہیں۔ شما در زمستان چه لباس های می پوشید؟ آپ سردیوں میں کون سے لباس پہنتے ہیں؟ ما در زمستان لباس های ضخیم مانند جاکٹ، کافشن و پالتو می پوشیم۔ ہم سردیوں کے موسم میں لباس غیرم ضخیم یعنی جو مضبوط لباس ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، جیسے جاکٹ ہو گیا، کافشن اور پالتو وغیرہ پہنتے ہیں۔ پالتو وہ جو خواتین کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ لطفاً جایگزین کنید، یہ تمرین ہے، آپ خود اس کو حل کیجیے گا۔
मैं इसके लिए टाइम नहीं। उसके बाद ये वाजहा है, इसको ज़रूर सुनिएगा। मैं इनके फ़ेल की वॉइस को चलाता हूँ, इसको सुनिएगा, इसको तकार कीजिएगा ज़रूर हतमन। صفحه 90. گوش کنید و بخوانید. 1. سارا و یاسر در فروشگاه پوشاک کار می‌کنند. آنها لباس‌های زنانه و مردانه می‌فروشند. 2. پدرم برای من 2 پیراهن آستین بلند و 1 پیراهن آستین کوتاه می‌خرد. 3. من در خانه زیرپوش یا پیراهن آستین کوتاه و بیرون از خانه پیراهن آستین بلند می‌پوشم. 4. علی و زهرا در روز پدر به بازار می‌روند و برای پدرشان 1 پیراهن انتخاب می‌کنند و می‌خرند. 5. همسرم لباسهای کثیف را با لباسشویی می‌شوید و لباسهای چروک را اتو می‌زند. 6. مریم روزهای جمعه در شستن لباسها و تمیز کردن خانه به مادرش کمک می‌کند. 7. آیا شما در کلاس کاپشنت را در می‌آوری؟ بله، من در کلاس کاپشنم را در می‌آورم. 8. شما کدام روسری را انتخاب می‌کنی؟ من روسری سرمه‌ای را انتخاب می‌کنم. 9. شما در زمستان چه لباسهایی می‌پوشید؟ ما در زمستان لباسهای ضخیم مانند ژاکت، کاپشن و پالتو می‌پوشیم. لطفاً جایگزین کنید. علی پیراهنش را در می‌آورد و ژاکت می‌پوشد. من، کاپشن، پالتو. من کاپشنم را در می‌آورم و پالتو می‌پوشم. 1. ما، کفش، دمپایی. 2. من، جوراب نازک، جوراب ضخیم. 3. شما، پیراهن، بلوز. 4. او، پیراهن آستین کوتاه، پیراهن آستین بلند. انتخاب کردن. انتخاب می‌کنم، انتخاب می‌کنی، انتخاب می‌کند، انتخاب می‌کنیم، انتخاب می‌کنید، انتخاب می‌کنند. اتو زدن. اتو میزنم، اتو میزنی، اتو میزند، اتو میزنیم، اتو میزنید، اتو میزنند. پوشیدن. میپوشم، میپوشی، میپوشد، میپوشیم، میپوشید، میپوشند. درآوردن. در میآورم، در میآوری، در میآورد، در میآوریم، در میآورید، در میآورند. चलते हैं इसके बाद वाले सफ़े पे लुत्फ़ान तवज्जो कुनीद। सफ़े 91 पर निशानी जम, हमने फ़ेल की निशानियाँ पढ़ी। अब आगे हैं जम की निशानी की तरफ। निशानी इजाफे पीछे पढ़ के आए हैं। जम की निशानी क्या है? हमने एक तो हा पढ़ी थी, अब यहाँ पर लफ्ज़ एक और भी है जो अलिफ और नून है, जिसको हम बयान करें कि आ तो हो सकता है अलिफ और नून आन। ये भी जमा की निशानी है। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी वजह दे देता हूँ, इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा कि हा जमा होती है मुतलकन। मुतलकन से मुराद यानी हर इस्म को जमा बना सकती है हा, लेकिन लफ्ज़ अलिफ और नून उसके लिए इस्तेमाल होगा जो जानदार होगा, जिसमें सांस होगी, जिसमें जान होगी। बगैर जानदार के लिए जो हरकत नहीं कर सकते खुद ब खुद, जिनको खुद बंदा उठा के किसी और जगह पर रखता है, बेजान है, जिनमें कोई जान नहीं है, उनके लिए अलिफ नून से जमा बनाना गलत है। फ़ारसी में हमेशा हा दोनों के लिए आता है, बेजान जानदार दोनों के लिए, लेकिन अलिफ नून हमेशा जानदार के लिए आता है, बेजान के लिए नहीं आता। जिसके अंदर जान ना हो उसके लिए अलिफ और नून जमा नहीं होता। जैसे पिस्सा जानदार है तो ये दोनों से बन सकता है, पिस्सर हा कहेंगे, यानी बहुत सारे पिस्सा, 2 या 2 से ज़्यादा। पिस्सरॉन भी कर सकते हैं, इसको इस दोनों तरीक़ों से जमा बना सकते हैं। शुतर मुफरद है, शुतर हा इसका जमा हो गया। शुतरॉन अब ये जानदार है तो अलिफ नून से बन सकता है। जैसे दिरख्त मुफरद है, दिरख्त हा जम है, दिरख्तान बन सकता है, दिरख्तान।
تو یہ اس کے بعد لباس، لباس بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، جاندار نہیں، تو یہ کس سے بنے گا؟ صرف ہا سے جمع بنے گا، تو کس سے کہیں گے؟ لباس ہا، لباسان نہیں کر سکتے یہاں بھی کیونکہ الف نون فقط جاندار کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اسم، جیسے نیچے اس نے دیا ہے کہ نیچے آپ دیکھیں گے تو نیچے ایک لکی میں لکھا ہوا جیسے اس میں جاندار ہے، زنان، مردان، دختران، پسران، کودکان، شتران، اسبان، مرغان، شیران، درختان، یہ سارے جاندار ہیں، الف نون سے جمع بنتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا جو الف نون لاسٹ میں ہوتا ہے وہ اپنا ذاتی ہوتا ہے، جمع کی نشانی نہیں ہوتے، جیسے ایسے الفاظ ہیں جیسے ریستوران، بیمارستان، خیابان، تہران، دندان، زبان، نگہبان، لیوان، حیوان، یہ سارے الفاظ وہ ہیں جن کے اندر جو الف نون ہے وہ ان کا اپنا ذاتی ہے، یہ جمع کی نشانی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو وہ اسم جس کے اندر الف نون جمع کی نشانی ہے وہ ان کا اپنا الف نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو ہٹائیں گے تو ان کی معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی معنی مستقل بندی ہوگی۔ جیسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ پسر ایک جدا اس کی معنی ہے، لیکن الف نون آ جائے تو جمع بن جاتا ہے، لیکن ہم لیتے ہیں تہران، الف نون ہٹا دیں تہر تو کچھ معنی نہیں بنتا، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا لازم، تو اس لیے جمع کا نشانی یہی ہے، جمع کی نشانی یہ ہے کہ وہ اگر ہٹا دیں جمع کی نشانی تو مفرد کی معنی اس سے آتی ہوگی، وہ مفرد معنی دیتا ہوگا۔ تو یہ تھی جمع کی نشانی۔ آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر، اس کی تھوڑی سی تطبیق کرتے ہیں۔ اس صفحے پر صفحے 92 پر نگاہ کے لطفاً بخونید، اس کو صرف پڑھیں اور غور سے پڑھیں۔ جیسے آن آقا ہر روز پھلے ہائے مدرسه را تمیز و جارو می کند۔ پھلے ہائے، پھلے ہا، پھلے غیر جاندار ہے، سیڑھیاں میں کوئی جان نہیں ہے، اس لیے اس کو کس سے جمع بنایا؟ ہا کے ذریعے سے، کہ وہ آقا ہر روز مدرسے کی سیڑھیوں کو جارو لگاتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ دوم کو نگاہ کریں، جملے دوم، چادر روسری مکنے و مانتو لباس های زنانه هستند۔ چادر، روسری، مکنے اور مانتو جو خواتین لباس پہنتی ہیں یہ سارے خواتین کی لباس ہیں۔ لباس ہا بے جان ہے، تو اس لیے کس کے ذریعے سے بنے گا؟ صرف ہا کے ذریعے سے جمع ہوگا یہ۔ اب یہاں پہ جمع جو بنا رہا ہے اس کو نشانی لگاتے جائیں کہ یہ کون سا جمع یہاں پہ ہے۔ صادق بے بازار می رود، صادق بازار جاتا ہے، و برای فرزندانش لباس های زیبا انتخاب می کند، اور اپنے اولاد کے لیے ایک اچھے سے کپڑے انتخاب کرتا ہے۔ لباس ہا جمع بنایا اس نے، و می خرد، اور ان کو خرید کرتا ہے۔ آنها دانش آموزان این مدرسه هستند، وہ دانش آموزان یعنی شاگرد ہیں اس مدرسے کے۔ دانش آموزان، آموزان آموز مفرد تھا تو جمع اس کا کیا بنا؟ دانش آموزان جمع ہو گیا، الف نون سے بنا کیونکہ شاگرد ہیں تو جاندار ہیں۔ آنها دانش آموزها، آن دانش آموزها در کلاس اول درس می خوانند۔ آن دانش آموز ہا دونوں بن سکتے ہیں، کہا جاندار میں ہا بھی آ سکتی ہے، الف نون بھی آ سکتی ہے، اس نے اب ہا سے بنایا دوسرے میں، کہ وہ دانش آموز، وہ شاگرد کلاس اول میں پڑھتے ہیں۔ ریستوران سعید در خیابان فلسطین است، سعید کی ریستوران ہوٹل جو نا خیابان فلسطین پہ ہے، تو یہاں پہ ریستوران میں الف اور سعید وہ جو خیابان میں الف نون ہے وہ ان کا اپنا ذاتی ہے، جمع کی نشانی نہیں ہے۔ دوستان من در آن ریستوران کار می کنند، دوستان جمع ہے، دوست اس کا مفرد الف نون کے ساتھ بنائے کیونکہ یہ جاندار ہیں، یعنی میرے دوست اس ریستوران میں کام کرتے ہیں۔ آن خانم ها پزشک هستند، وہ خانم کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں۔ آن پزشکان در بیمارستان امام خمینی تهران کار می کنند، وہ ڈاکٹرز بیمارستان یعنی ہاسپٹل امام خمینی تہران میں کام کرتے ہیں۔
تو خانم ہا کو پہلے ہا کے ذریعے سے کیا کیا جمع بنایا، پھر پزشکان جو الف نون کے ذریعے سے جمع کیا، اس کو پزشک ہا بھی پڑھ سکتے ہیں، خانم ہا خانم مان بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو الف نون سے جمع بنا سکتے ہیں اور ہا کے ذریعے سے بھی، کیونکہ جاندار ہیں۔ در جنگل درختان حیوان های زیادی وجود دارد، جنگل میں درخت اور حیوان ہوتے ہیں، بہت سارے حیوان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ درختان کو الف نون سے جمع بنایا اور حیوان جاندار اس کو ہا کے ذریعے سے جمع بنایا۔ ما گاہی بے جنگل می رویم، ہم کبھی کبھی جنگل بھی جاتے ہیں۔ فرزندان شما پسرند یا دختر، آپ کی اولاد بیٹا ہے یا دختر ہے۔ من یک فرزند پسر به نام علی و دو فرزند دختر به نام های فاطمه و زینب دارم۔ یہاں پہ پہلے فرزندان الف نون سے جمع کیا اور لاسٹ میں دیکھیں گے بے نام ہائیے، تو اس نے ہا کے ذریعے سے جمع بنایا اس کو، جن کا نام فاطمہ اور زینب ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین ہے، یہ آپ کو خود حل کرنی ہے۔ مانند مثال جملے بے سازید اس کو بنائیں، اس تمرین کو حل کیجیے گا۔ میں تھوڑا سا اس کو حل کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ خیاط لباس اتو زدن، تو یہ پہلا تو بنایا اور دوسرا بناتا ہوں۔ پہلے نمبر والے کو ہم نگاہ کریں، آن پسر کفش پوشیدن، آن پسرہا یا آن پسران کفش ہارا می پوشند، آن جمع ہے تو اس لیے می پوشند۔ آن پسران پہلے کو الف نون سے بنایا کیونکہ جاندار ہے، کفشہا بے جان ہے تو ہا کے ذریعے سے جمع بنایا، پوشیدن مصدر ہے تو اس کا میں نے فعل بنا دیا کیا، آن پسرہا یا آن پسران کفشہارا می پوشند۔ اسی طریقے سے باقی آپ بنائیے گا۔ اور آج کا درس تقریباً 31 منٹ ہو گیا ہے، یہ درس انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پہ، لطفاً توجہ کنید، توجہ کریں، یہاں پہ تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ نہاد جم و فعل آن، یعنی اگر جم شروع میں آئے تو اس کا فعل کون سا آئے گا؟ اگر شروع میں جم ہوگا تو فعل بھی جمع آنا چاہیے، تو قانون ہے کلی طور پہ، اگر جم ہوگا تو فعل بھی جمع آگا، جیسے آنہا ہوگا تو فعل ہستند ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کسی چیز کے بارے میں کوئی اسم جمع آ جائے تو اس کے لیے فعل کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ آن پسران کفشہارا می پوشند، آن پسران ہیں تو اس لیے می پوشند جمع استعمال کریں گے فعل۔ یا جیسے اس نے خود مثال دیے، دانش جوہا در کلاس ہستند، دانش جوہا جم ہے تو اس لیے فعل کیا لائیں گے؟ ہستند جم لائیں گے۔ لیکن جم کے دو قسم نے پڑھے تھے، ایک جم وہ ہے جو جاندار ہیں، ان اسم کا ہے جو اسم جاندار ہیں، ایک وہ ہیں جو بے جان ہیں، غیر جاندار ہیں، یعنی جن میں جان نہیں ہے، وہ سانس نہیں لیتے، بڑھتے نہیں ہیں، وہیں پہ پڑے رہتے ہیں جہاں پہ وہ ہوتے ہیں۔ تو وہ اسم جو جاندار ہیں ان کے لیے صرف اور صرف فعل جو آئے گا وہ جمع آئے گا، مفرد نہیں آ سکتا، اس کے لیے فعل جو آئے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے دانش جوہا در کلاس ہستند، ہستند جمع ہے تو جمع لائیں گے۔ یا ہم دوسری مثال یہاں پہ آگے دے رہا ہے جو غلط ہے، جیسے دانش جوہا در کلاس است، یہ غلط ہوگا کیونکہ دانش جوہا جاندار ہیں۔ جیسے غیر جاندار کی مثال دے رہا ہے، کسی چیز کی ہو، کسی شے کی ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کریں، جیسے ان صندلی ہا تمیز ہستند، یہ صندلی صاف ہیں، یا ان صندلی ہا تمیز است، یہ صندلی صاف ہیں۔ تو دونوں استعمال کرتے ہیں، ہستند بھی آئے گا، است دونوں بھی آئے گا، یعنی جمع بھی آئے گا، مفرد بھی آئے گا، کس میں؟ غیر جاندار میں۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ تھا صرف، اور اس کو لکھ دیجئے گا اپنے پاس۔ اس کے بعد ہے لطفاً بخوانید، یعنی اس کو پڑھیں، جیسے نمبر 1 ہے این کاغذ ہا سفید ہستند، کاغذ ہا غیر جاندار ہے تو سفید ہستند بھی ہو سکتا ہے، اور این کاغذ ہا سفید است دونوں ہو سکتا ہے۔
این دخترها، دختر جاندار ہے تو کیا آئے گا؟ صرف جمع آئے گا، مفرد کے لیے نہیں آئے گا. این دخترها مانتو می پوشند جمع ہے. این دخترها مانتو می پوشد غلط ہے، یہ بلا صحیح ہے. پیرانهای مردانه جیب دارند. پیرانها گرے جاندار ہے، مردان سے ہمارا تعلق نہیں. پہلے ہم نہاد کو دیکھ رہے ہیں، شروع کے جملے کا شروعات رہے گا اس کے حساب سے پھیلائیں. جیسے پیرانهای مردانه تو پیرانها جمع ہے تو غیر جاندار ہے، دونوں پھیلا سکتے ہیں. جیب دارند بھی آ سکتا ہے، جیب دارد مفرد و جمع دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. پزشکان بیماران را معائنه میکنند. پزشکان جاندار ہیں تو یہاں پہ کیا آگا؟ فعل صرف جمع. معائنه میکنند درست ہے لیکن معائنه میکند غلط ہے. نیچے دی گئی تمرین ہے، اس کو حل کریں. جملے های اشتباه را تصحیح کنید. کون سے جملے اس میں غلط ہیں ان کو صحیح کر کے لکھیں. اس صفحے کی تمرین حتما حل کیجیے گا، اور یہ تمرین میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ان کو حل نہیں کر رہا. اس کے بعد بھی جو صفحہ ہے صفحے 94 94 پر نگاہ کریں گے. با واژه یا واژهای درست کامل کنید. ایک لفظ سے یا دو لفظوں تینوں سے ان جملوں کو کامل کریں. جیسے این ڈیش ڈیش بیچ میں جگہ خالی ہے، زبان فارسی میخواند. اس میں خود درست کیا ہے، نشان لگانا ہے اس پہ کون سا صحیح ہے. دانشجو صحیح ہے یا دانشجوہا؟ کون سا ان میں آئے گا وہ لکھ کر ہمارے پاس یہ تمرینہ بھیجیے گا. جمع کدام واژہ با آن درست است. کس کا جمع جو ہے نا الف نون سے صحیح ہے وہ بتائیں، اور کس کا جمع ہا سے صحیح ہے وہ لکھ کر ہمارے پاس بھیجیے گا. یہ تمرین میں چھوڑ رہا ہوں آپ دوستوں کے لیے. لطفاً توجہ کنید. اب تمرین کو حل نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ درس کو صرف پڑھتے چلیں. چلتے ہیں اگلے صفحے پر. لطفاً توجہ کنید، اس جگہ پہ توجہ کریں. بگوید نگوید، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے. یعنی اس طریقے سے کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس طریقے سے نہ کہیں تو بہتر ہے، کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. جیسے من درس فارسی میخوانم، لفظ ہے من درس فارسی میخوانم. آتے ہیں برادر من یعنی او، برادر من یعنی میرا بھائی، تو وہ ہو گیا، میں نہیں ہوں، وہ ہو گیا. اس کے لیے فعل کیا آئے گا؟ میخواند. میخوانم نہیں آئے گا. برادر من درس فارسی میخواند درست ہے. لیکن اگر بولیں برادر من درس فارسی میخوانم غلط ہے، کیونکہ برادر من میں نہیں بول رہا کہ میں فارسی پڑھ رہا ہوں، لیکن میں بول رہا ہوں کہ میرا بھائی فارسی پڑھ رہا ہے. تو میرا بھائی کیا ہوا؟ او ہو گیا، وہ ہو گیا. تو وہ کے لیے کیا آئے گا؟ فعل میخواند آئے گا. من میخوانم، تو میخوانی، او میخواند، تو میخواند ہی لائیں گے. برادر ما، ما تو جمع ہے لیکن اس کا اصلی مقصد کیا ہے؟ یعنی او، وہ ہمارا بھائی یعنی وہ ہو گیا. اس کے لیے فعل کیا لائیں گے؟ میخواند. یہ درست اس طریقے سے پڑھیں گے. برادر ما درس فارسی میخواند یعنی ہمارا بھائی درس پڑھتا ہے، ہم نہیں پڑھتے. برادر ما درس می خوانیم غلط ہے، کیونکہ برادر ما مراد یہاں پہ ہمارا بھائی ہے، ہم نہیں ہیں. چوتھے تیسرے جملے پہ نگاہ کریں. جیسے نیچے آخری دو لائنوں ہیں جو برادر ہائی من، یہاں پہ برادر ہا جم ہے، من مفرد ہے لیکن میرے بھائی، تو برادر ہائی من درس فارسی می خوانند یہ درست ہے. لیکن برادر ہائی یعنی آنہا، برادر ہائی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی آنہا، وہ میرے بھائی، وہ میرے بھائی سب آگے اس میں جم ہے تو اس لیے فعل جم لائیں گے. جیسے برادر ہائی من درس فارسی می خوانم یہ غلط ہے. بہت دوستان نے اسی غلطی کی ہے، لیکن یہ ابھی یہاں پہ اسی کے انتظار میں تھی کہ اس کے بعد اگر غلطی ہوگی یہ گرامر کی تو آپ کی تمرین کو غلط سمجھا جائے گا. جیسے برادر ہائی ما، اب برادر ہائی ما کا نہیں بتا رہا ہے، برادر ہائی کا بتا رہا ہے، تو اس کے لیے فعل کیا لائیں گے؟ میخواند. تو شروع میں جو نہاد ہوگا اس کے مطابق فعل آئیں گے، اس کے بیچ میں جو آ جائے جملہ اس سے کوئی تعلق نہیں. جیسے برادر ہائی تو شروع میں برادر ہا ہے تو لائیں گے میخوانند.
برادر های ما یعنی میرے بھائی تو وہ ہو گئے، آنها ہو گئے، درس فارسی میخوانند، درست ہے، لیکن برادر های ما درس فارسی میخوانیم غلط ہے، کیونکہ آنها کے لیے میخواند آئے گا، جیسے من میخوانم، تو میخوانی، او میخواند۔ اس کے بعد لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں، من عکاس هستم، برادر من یعنی او خیاط است، شما مهندس هستی، آپ انجینئر ہیں، خواہرت یعنی خواہر تو یعنی او ہو گیا یہ اصل میں، یعنی وہ، آپ کی بہن یعنی وہ، دانش آموز است و برادرانت دانش جو هستند، آپ کی بہن دانش آموز ہے، شاگرد ہے کالج کی، اور آپ کے بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کے بھائی جم ہے تو اس لیے ہستند آئے گا، برادرانت، برادران ہے جملہ، تا اس کے لیے مخاطب کے لیے لایا ہے۔ دوستان شما پالتو می پوشند، آپ کے دوستان پالتو پہنتے ہیں یا کافشن پہنتے ہیں، دوستان ما گاہی پالتو و گاہی کافشن می پوشند، کبھی کبھی پالتو اور کبھی جیکٹ پہنتے ہیں، کبھی سویٹر کبھی جیکٹ، دونوں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمرینیں آپ حل کیجیے گا، تصحیح کنید، اس کو صحیح کریں، ان میں سے صحیح کون سا جملہ ہے، یہ بھی تمرین حتماً بھیجیے گا، یہ ساری تمرین میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جیسے پہلی تمرین کو نگاہ کریں، استاد شما درس می دهید، کون سا درست ہے، استاد شما درس می دهید درست ہے یا استاد شما درس می دهد، ان میں سے کون سا درست ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا، یہ تمرین حتماً بھیجیے گا، آج کی تمرین خصوصاً، آج کے بعد تمرین یعنی لازمی ہے۔ نیچے چلتے ہیں، یہ بریکٹ میں ہے، پڑھنا تو نیچے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت اس کے لیے دے دیتا ہوں۔ ترکیب واجههای مفرد با همه ضمیرها مساوی او یا آنها است، جملے جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں ان کی جو مساوی ہیں وہ او اور آن کے مساوی ہوتے ہیں، جیسے اس نے خود گردن بنا کر دیے، برادر من درس میخواند، برادر تو درس میخواند، برادر او درس میخواند، برادر ما درس میں، اس طرح اس نے گردن بنائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ باقی سارے کے سارے غلط ہے، برادر او یعنی اس کا بھائی، تو یہاں پہ میخواند ہی آئے گا، تو اس کو تمرین کو حل کیجیے گا، نیچے والی کو بھی، ان کو یاد کیجیے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں، یہاں پہ ہے متن۔ صفحه 96. بازار. در بسیاری از شهرهای ایران بازار قدیمی و زیبا وجود دارد. در بازار مغازه‌های زیادی برای فروش پوشاک، کفش، فرش، طلا، ظرف، پارچه، پرده و غیره هست. هر روز مردم زیادی برای خرید به بازار می روند. در بازارهای ایران مسجد هم هست. فروشنده ها و خریداران هنگام اذان برای خواندن نماز به آنجا می روند. بازارها نزدیک عید خیلی شلوغ است. بچه ها در آن روزها با پدر و مادرشان به بازار می روند. لباس و کفش های زیبا انتخاب می کنند و می خرند. پدر و مادرها هم یا لباس می خرند یا پارچه های زیبا انتخاب می کنند و خیاط برای آنها شلوار، پیراهن، چادر و غیره می دوزد. 1. فروش، فروختن. 2. خرید، خریدن. آج کا درس کا متن بازار ہمارے اردو کا بھی لفظ ہے، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ در بسیاری از شهرهای ایران بازار قدیمی و زیبا وجود دارد، بسیاری یعنی تمام، زیادہ، یعنی بہت سارے ایران کے شہروں میں بازار قدیم، اس کا ایک اور بھی لفظ اس کی جگہ پہ، قدیمی کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، کہنے، یعنی پرانی بازاریں، تمام زیادہ ایران کے شہروں میں پرانی بازاریں پائی جاتی ہیں۔ در بازار مغازه‌های زیادی برای فروش پوشاک، کفش، فرش، طلا، ظرف، پارچه، پرده و غیره هست۔ در بازار یعنی بازار میں، مغازه ها یعنی دکان، بہت زیادہ دکان، زیادی یعنی زیادہ،
بہت زیادہ دکان بیچنے کے لیے، مثال کے طور پہ کپڑے، جوتے، فرش، قالین، جو ہے نا گولڈ، سونا، برتن اور کپڑے اور جو پردے ہوتے ہیں ان کو بیچنے کے لیے ہیں۔ ہر روز مردم زیادی برای خرید به بازار می روند. ہر روز بہت سارے مرد لوگ خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں۔ در بازارهای ایران مسجد هم هست. ایران کی بازاروں میں مسجد بھی ہیں۔ فروشنده ها و خریداران هنگام آذان برای خواندن نماز به آنجا می روند۔ یہاں پہ ایک لفظ نیو ہے، ہنگام، یعنی وقت، زمان آذان، یعنی ہنگام یعنی جس وقت آذان آئے، آذان کے وقت، آذان کے ٹائم، اس کی معنی یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہنگام کی جو فارسی میں اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کریں وہ وقت آذان یا زمان آذان بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ فروشنده ها و خریداران، بیچنے والے اور خریداران یعنی خرید کرنے والے، ہنگام آذان کے وقت برای خواندن نماز به آنجا می روند، آذان کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آنجا می روند یعنی اس جا جاتے ہیں، یعنی کہاں پہ؟ مسجد جاتے ہیں۔ بازارها نزدیک عید خیلی شلوغ است۔ شلوغ لفظ نیو ہے، یہاں پہ اس کی معنی ہوگی یعنی بہت زیادہ رش، جہاں پہ رش ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں شلوغ۔ بازارها یعنی ایران کی بازاروں میں عید کے نزدیک، یعنی جب عید آتی ہے تو بازاروں میں بہت زیادہ رش ہوتی ہیں۔ بچه ها در آن روزها با پدر و مادرشان به بازار می روند۔ بچے ان دنوں میں اپنے والدین کے ساتھ بازار جاتے ہیں۔ لباس و کفش های زیبا انتخاب می کنند، اور بچے لباس اور کفش یعنی جوتوں کو، بہترین جوتوں کو انتخاب کرتے ہیں، وہ می خرند اور خرید کرتے ہیں۔ پدر و مادرها هم یا لباس می خرند یا پارچه های زیبا انتخاب می کنند۔ پدر اور مادر یعنی والدین بھی یا لباس خرید کرتے ہیں یا کپڑا لیتے ہیں پھر اس سے سلواتے ہیں، پارچہ لیتے ہیں اس سے سلواتے ہیں۔ و خیاط برای آنها شلوار، پیراہن، چادر وغیرہ می دوزد۔ وہ جب پارچہ لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں تو پھر جو درزی ہوتے ہیں وہ ان کے لیے قمیص، پیراہن اور شلوار اور چادر وغیرہ سیتے ہیں۔ فروش یعنی فروختن بیچنا، خرید یعنی خریدنا، خریدن اس کا مصدر ہے۔ اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پر نگاہ کریں۔ بچه ها لباس های نو را در کمود به چوب لباسی آویزان می کنند، یعنی بچے جو لباس نو خریدتے ہیں اس کو در کمد یعنی الماری میں، جو کمد ہوتی ہے اس میں، بے چوب لباس یعنی وہ جا جس پہ کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ وہ جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ ایک بچہ ہے جو الماری کے اندر کپڑے رکھ رہا ہے۔ آویزان می کند یعنی رکھتا ہے، سنوار کے رکھتا ہے۔ و در روز عید می پوشد، اور عید کے دن اس کو پہنتے ہیں۔ و به خانه پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، بستگان و دوستانشان می روند، اور اپنے دادا کے گھر، اپنی دادی کے گھر یا اپنے رشتہ داروں کے گھر یا دوستوں کے گھر جاتے ہیں عید کے دن، جیسے ہمارے ہاں بھی رواج ہوتا ہے کہ اپنوں کے پاس عید ملنے چلے جاتے ہیں۔ لطفاً پاسخ دہید، یہ یہاں پہ سوال و جوابات ہیں جو آپ کو حل کرنے ہیں، تمرین ہے یہ آپ کی۔ اس کے بعد آتے ہیں تصویروں کی طرف۔ نیچے نو یعنی نیو، جو چیز ہوتی ہے تازی اس کو بولتے ہیں نو۔ قدیم یعنی پرانی چیزیں، قدیمی چیزیں۔ چوب لباسی یعنی جس جگہ پہ کپڑے تانے جاتے ہوں اس کو بولتے ہیں چوب لباسی۔ شلوغ یعنی جہاں پہ رش ہو زیادہ اس کو بولتے ہیں خلوت، یعنی خالی جگہ جہاں پہ
رش وغیرہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا صفحہ یہ پورے کے پورا تمرین کا ہے، میں اس کو حل نہیں کروں گا، یہ تمرین آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ درس ہمارا مکمل ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔